السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ درس تفسیر میں، درس حدیث میں ہم نے ایک طویل حدیث پاک سماعت فرمائی تھی، جسے حضرت امام مسلم اور حضرت امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا تھا۔ اینڈ ٹوڈے انشاءاللہ العظیم we are going to listen a story about three people. One of them is blind, second one is bald, and third one is leper. جس حدیث پاک کو اب ہم سننے جا رہے ہیں، اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک ایک قصے کی شکل میں، ایک سٹوری کے شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آج سے پہلے واقع ہوا تھا اسے اس امت تک پہنچایا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو درس حدیث کے پہلے دن بتایا تھا کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصہ بیان کرنے کا جو انداز تھا، یا جو وہ قصے احادیث مبارکہ میں جن کا ذکر ہوا ہے، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ایگزامپلس، کچھ نمونے اس امت کو عطا فرمائے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اس میں جو برائیاں ہیں اس سے بچیں، اور جو اس میں بھلائیاں ہیں اسے اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روى البخاری ومسلم فی صحیحہما عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام مسلم اور بخاری نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے۔ ابرص کی تشریح میں نے آپ کو بتائی تھی، ایسا شخص جس کے بدن پر سفید داغ ہوں، اسے لیپر کہا جاتا ہے۔ وہ اقرع،
اقرا ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے سر پر بال نہ ہو اور وہ بالوں سے خالی ہو، جسے بالڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اعمیٰ یعنی بلائنڈ، اندھا۔ بنی اسرائیل میں یہ 3 لوگ تھے۔ بدا للہ ان یبتلیہم، پروردگار عالم نے یہ ارادہ فرمایا کہ انہیں امتحان میں ڈالے، ان کی آزمائش کرے، انہیں آزمائش میں ڈالے، انہیں آزمائے۔ فبعث الیہم ملکا فأتی الابرص فقال، تو پروردگار عالم نے اللہ سبحانہ وتعالی send an angel to test them۔ جب وہ فرشتہ آیا، he said ایُّ شیء احب الیک، which is the most beloved thing to you؟ قال لون حسن، اس شخص نے کہا، ابرس نے، لیپر نے، گڈ کلر، وہ جلد حسن اینڈ گڈ سکن، یعنی بہترین جلد۔ قد قدرنی الناس قال فمسحہ، یعنی وہ شخص جو ابرص تھا، جس کے بدن پر سفید داغ تھے، جب فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کون سی چیز تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے، تم سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہو اور تم کیا چاہتے ہو، تو اس بندے نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میرے نزدیک اب سب سے پسندیدہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری رنگت اچھی ہو جائے اور میری جلد اچھی ہو جائے، کیونکہ اس بری رنگت اور بری جلد کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لوگ میرے قریب نہیں آتے۔ تو بیان فرماتے ہیں فمسحہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے نے، وہ جو ابرص تھا، لیپر تھا، اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ، تو اس کا جو مرض تھا، جو بیماری تھی، وہ بیماری اس کی دور ہو گئی۔ فعوتیا لونا حسنا وجلدا حسنا، یہاں تک کہ اس کی رنگت اچھی ہو گئی اور اس کی جلد بھی صحیح سالم ہو گئی۔ اب یہاں پہ میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، اس واقعے کے ساتھ ہمیں ایک بہت ہی اہم چیز کو سمجھنا ہے، اور بہت ہی عظیم چیز جس کا ذکر قرآن مقدس میں کئی مرتبہ آیا، جسے ہم آگے بیان کریں گے، کیونکہ یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے اللہ کے شکر اور ناشکری کے حوالے سے۔ کون اللہ کا شکر کرتا ہے اور کون اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور شکر کرنے سے پروردگار عالم بندے کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیسی بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عقاب نازل ہوتا ہے، اسے ہم انشاءاللہ العظیم اس واقعے کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ اب جب فرشتہ آیا، آنے کے بعد یہ سارا حادثہ ہوا، واقعہ ہوا، ابرص جو تھا وہ درست ہو گیا۔ پھر اس سے سوال کیا، ای المال احب الیک، ای المال احب الیک، یعنی مال میں تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تم دولت میں کیا چاہتے ہو؟ قال الابل او قال البقر، اس نے کہا کہ میں اونٹ زیادہ پسند کرتا ہوں، یا یہ کہا البقر یعنی گائے۔ ہوا شک فی ذلک، یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں، اس سند میں ایک راوی ہیں اسحاق ابن عبداللہ، انہیں اس بات کا شک ہوا کہ فرشتے نے جب اس سے سوال کیا تو اس شخص نے اونٹ کہا یا گائے کہا، تو یہ جو شک ہوا یہ راوی کو ہوا ہے۔ ان الابرص والاقرع قال احدہما، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے اس راوی کو کہ ابرص اور اقرع، یعنی جو لیپر تھا وہ اور جو بال تھا وہ، ان دونوں میں سے کسی ایک شخص نے اونٹ کی مانگ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اونٹ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور ایک دوسرے شخص نے گائے کا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ گائے عطا فرمائے۔ فعوتیا ناقۃ عشرا فقال یبارک لک فیہا، تو جب اس نے یہ کہا کہ مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے، تو پروردگار عالم کے حکم سے اس فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دی، ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دی۔ عشرا کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جس کا حمل لگ بھگ 9 مہینے سے زیادہ کا ہو گیا ہو، ایسی اونٹنی کو عشرا کہا جاتا ہے۔ وہ اونٹنی اسے دے دی، اور دینے کے بعد اس فرشتے نے
دعا بھی کی یبارک لک فیہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہیں اس میں برکت دی جائے۔ اب جب فرشتے نے دعا کر دی اللہ کے حکم سے کہ تمہیں اس میں برکت دی جائے، تو برکت تو اس میں ہونی ہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ بہت زیادہ اس کے پاس اونٹنیوں کی کثرت ہو گئی، اتنی کثرت ہو گئی، اتنی کثرت ہو گئی کہ اس کے پاس اونٹنیوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی۔ آگے اس کا ارشاد ہوتا ہے وَأَتَى الْأَقْرَعَ، جب فرشتہ اس سفید داغ والا جو شخص تھا لیپر، اس سے فارغ ہوا تو بال کے پاس، گنجے شخص کے پاس آیا۔ آنے کے بعد وہی سوال جو اس فرشتے نے اس شخص سے کیا تھا اس آدمی سے بھی کیا، أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، What is the most beloved thing to you، سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ قال شعر حسن، قال شعر حسن، اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے بال عطا فرما دے، اچھے بال عطا فرما دے۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَدَرَنِيَ النَّاسِ، یہ گنجے پن کی جو حالت ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ میرے سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے، میرے سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو مرض ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اگر کوئی کمزور ہے تو یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کی جانب سے مقدر ہیں، پروردگار عالم کی جانب سے مقدر ہیں۔ پروردگار عالم جسے چاہے حسن عطا فرمائے اور جسے چاہے پریشانی میں مبتلا کرے، لیکن بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک بحیثیت انسان بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو، تو ہم اس سے نفرت نہ کریں۔ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، if you can help it's very good thing، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اسے کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتے اور اسے برے انداز میں یا اس سے برا برتاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قال فمسحہ، راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، فذهب، تو گنجے پن کا جو اس کا مرض تھا وہ مرض اس سے دور ہو گیا۔ وعوتی شعرا حسنا قال فأي المال احب الیک، اسے اچھے بال اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ which wealth is most beloved to you، تمہارے لیے سب سے بہترین مال کون سا ہے، یعنی پسندیدہ مال کون سا ہے، تم مال میں کسے پسند کرتے ہو؟ قال البقر، اس نے کہا میں گائے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ فَعَتَاهُ بَقْرَةً حَامِلًا وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا، تو پروردگار عالم کے حکم سے اس فرشتے نے اس شخص کو ایک حاملہ گائے عطا فرمائی، اور وہی دعا اس بندے کے لیے بھی کی جو اس نے ابرص کے لیے کی تھی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ وَأَتَى الْأَعْمَى، اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، فقال أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ، اب تمہارے نزدیک کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ قال يرد اللہ الی بصری، يرد اللہ الی البصری۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس حدیث پاک میں ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اندھے نے جو جواب دیا اس جواب کو اپنے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اور اس کی وضاحت میں آگے کروں گا، اور جو جواب لیپر نے دیا اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو بال شخص تھا، گنجا شخص، اس نے جو جواب دیا اسے بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ تم کیا پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک سب سے اچھی چیز کیا ہے اور سب سے اچھا مال کیا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ کیا کہا تھا؟ جس چیز کی انہیں ضرورت تھی اس چیز کو انہوں نے مانگ لیا۔ وہاں پروردگار عالم کی طرف انہوں نے نسبت نہیں کی کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ وہاں انہوں نے یہ کہا، جب فرشتے نے پوچھا ایو شیء احب الیک قال لون حسن و جلد حسن، تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز کون سی؟ اس نے کہا مجھے بہترین جلد مل جائے اور بہترین کلر مل جائے، بہترین رنگت حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بہترین جلد دے دے اور بہترین رنگت دے دے۔ دونوں کا سوال کا جواب ویسا ہی تھا، لیکن اندھا جو تھا
جب اس سے فرشتے نے کہا تو کہا قال یرد اللہ الیہ بصری، کہ پروردگار مجھے بینائی کی نعمت عطا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بینائی کی نعمت عطا کر دے، یعنی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو وہاں پہ یاد کیا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اور جب واقعہ پورا ہوگا تب آپ کو اس کی برکتیں سمجھ میں آئیں گی۔ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھوں۔ قال فَمَسَحَهُ، راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، تو پروردگار عالم نے اس ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس بندے کو بینائی کی نعمت عطا فرمائی۔ قال فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، کیا چاہتے ہو مال میں؟ کہا الغنم فَأَعْتَاهُ شَاةً والدہ، تو پروردگار عالم نے اس نے کہا میں بکریوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَدَ هَذَا، وہاں ان کو اونٹ اور گائے دی گئی تھی اور اسے بکری دی گئی، تو تینوں کے اس کی اونٹوں میں برکت ہوئی، اور دوسرے شخص کی گایوں میں برکت ہوئی، اور تیسرے شخص کی بکریوں میں برکت ہوئی۔ حدیث میں آیا ہے فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنْ إِبِلٍ، اس شخص کے لیے اونٹوں کی ایک پوری وادی بھر گئی۔ وادی کہا جاتا ہے ایک بہت بڑی جگہ، اس جگہ کو خالی جگہ ہو، اس خالی جگہ کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جو وادی تھی اس کے پاس وہ اونٹوں سے بھر گئی۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّن بَقَرٍ، اور دوسرے شخص کی جو وادی تھی، خالی جگہ تھی، وہ پوری خالی جگہ گایوں سے بھر گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی ہوئی برکت سے۔ وَلِهَذَا وَادٍ مِّن غَنَمٍ، اور جو تیسرا شخص تھا اسے پروردگار عالم نے بکریوں میں برکت عطا فرمائی، اور بکریوں سے اس کی جو جگہ تھی وہ ساری جگہ بھر گئی۔ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، اب یہاں سے امتحان شروع ہوا۔ پہلے مصیبت زدہ تھے، پریشان حال تھے، بیماری میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا تو فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آیا اور آنے کے بعد اس نے ان سے سوال کیا بھئی آپ کو کیا کیا چاہیے، تو جو جو چیز انہوں نے مانگی تھی وہ چیز انہیں عطا فرما دی۔ پروردگار عالم نے انہیں اس چیز سے نوازا۔ اب جب ان کو یہ چیزیں مل گئی تو وہی فرشتہ جسے پروردگار عالم نے بھیجا تھا اسے دوبارہ بھیجا، اسی فرشتے کو دوبارہ بھیجا، لیکن بھیجا کیسی حیت میں؟ پہلے تو بہت اچھی شکل میں آیا تھا فرشتہ، لیکن اب جب آیا تو جو لیپر تھا اس کے سامنے لیپر ہی کی شکل میں آیا، ابرص کی شکل میں آیا۔ فقال رجل مسکین تقطعت بی الحبال فی سفرہ فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، اللہ اکبر۔ اب وہ فرشتہ ایسی صورت میں آتا ہے اور آنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے، ابرص سے، لیپر سے، جیسا کہ کچھ دنوں پہلے وہ شخص تھا اسی کی حیت میں، بالکل اسی شکل میں، سفید داغ اس کے اوپر، اس انداز میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میں ایک مسکین آدمی ہوں اور حالت سفر میں ہوں، اور سفر میں میرا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس کوئی اسباب باقی نہیں رہ گئے ہیں، زیادہ سفر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ فلا بلاغ اليوم الا باللہ ثم بک، تو آج میری مدد کرنے کے لیے پروردگار اور تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور آج میری مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور پروردگار کے بعد تو ہے۔ اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن والجلد الحسن، میں اس پروردگار کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین کلر عطا فرمایا، بہترین رنگت عطا فرمائی اور بہترین جلد عطا فرمائی، اس پروردگار کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ والمال بعیرا اتبلغ علیہ فی سفری، یعنی میں کس چیز کا سوال کرتا ہوں تجھ سے؟ پروردگار عالم نے تجھے بہترین جلد عطا فرمائی، بہترین رنگت عطا فرمائی، اس کے بعد تجھے مال عطا فرمایا، یعنی بہت سارے اونٹ عطا فرمائے، اب مجھے میری منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے صرف ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں۔ فقال له ان الحقوق کثیرا، جب اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تو اس نے کہا حقوق بہت زیادہ ہیں، یعنی میرے پاس جو مال ہے اسے خرچ کرنے کی جگہیں بہت ساری ہیں۔ اس نے عذر پیش کیا کہ بھائی میں آپ کی مدد یہاں پہ نہیں کر سکتا۔ فقال له کعنی عارفک، فرشتے نے کہا
مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، شاید کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ الم تکن ابرس یقذرک الناس، کیا تو لیپر نہیں تھا، برس کے مرض کا شکار نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ فرشتے نے اس سے سوال کیا، اسے یاد دلا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہتا ہے فرشتہ فقیراً فعطاک اللہ، ایک تو برس کے مرض کا شکار تھا، ساتھ ہی ساتھ فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تو پروردگار عالم نے تجھے عطا کیا، اللہ نے تجھے دیا۔ آج یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیرا بالکل نہیں ہے، یہ تجھے تیرے مالک نے دیا ہے، تیرے رب نے تجھے دیا ہے۔ فقال لقد ورثت لکابر عن کابر۔ اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیں ناشکری کیسی ہوتی، کفران نعمت کیسا ہوتا ہے۔ کہاں مرض میں گرفتار تھا، کہاں فقیر تھا، ایک ایک بات کے لیے ترستا تھا، اللہ نے عطا کیا۔ اور جب فرشتے نے آ کر سوال کیا اس کی شکل میں اور اسے یاد بھی دلایا کہ تمہارے پچھلے دن کیسے تھے، تمہارے پچھلے دن کیسے تھے، ذرا یاد کرو، تو جانتے ہیں اس نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے میں تو ایسا کبھی تھا ہی نہیں، میں تو کبھی ایسا تھا ہی نہیں۔ لقد ورثت لکابرین عن کابر، میں پشت در پشت آج جو چیزیں میرے پاس ہیں یہ میرے آباء و اجداد کی وراثت ہے، ہیریٹری ہے ان کی، ان سے یہ چیزیں مجھے ملی ہیں، اور میں کبھی فقیر تھا ہی نہیں۔ فقال، اب یہاں پہ دیکھ لیں اور ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ جب اس نے یہ کہا، جھوٹ کہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ چیزیں میرے پاس میرے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی ہیں، ان کی وراثت ہے، ان کا حصہ ہے، میں کبھی فقیر نہیں تھا، تو فرشتے نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہو تو تو جیسا تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو اپنی اصل حالت تھی اس حالت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج بہت ممکن ہے ہمارے پاس دولت ہو، ہمارے پاس مال ہو، ہمارے پاس ثروت ہو، خوبصورتی ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن انسان کو کبھی اپنی پرانی حالت نہیں بھولنی چاہیے۔ یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو پیدائشی مالدار رہے ہوں، لیکن اس حدیث کی تشریح میں شراح حدیث فرماتے ہیں یہ حدیث اگر انسان اسے صحیح معنی میں سمجھ لے تو کبھی وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرے گا، اپنے پروردگار کی ناشکری نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بہت ممکن ہے تم مالدار رہے ہو، پیدا ہوتے ہی مالدار رہے ہو، آپ کے آبا و اجداد بھی مالدار رہے ہوں، لیکن ہو تو انسان۔ ہماری اصل کیا ہے؟ انسان کی اصل کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ تھے ہم، پروردگار نے کئی مراحل سے ہمیں گزارا، ماں کے شکم میں رکھا، پھر وہاں ہماری روزی کا، غذا کا انتظام فرمایا۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ ہم وہ تھے تو آج کبھی غرور نہیں کرے گا، کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا، کبھی تکبر نہیں کرے گا کہ آج میں یہ ہوں، بلکہ انسان کو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو شخص اپنے ماضی کو بھلاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھلاتا ہے، اس حدیث سے اشارتاً ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، جیسے کہ ابرس نے یہاں پہ کیا۔ بہرکیف ابرس کا معاملہ ہوا، اب فرشتہ جو ہے آتا ہے اقرا کے پاس، یعنی جو بالڈ شخص تھا، گنجا شخص تھا، اس کے پاس آتا ہے، اور جب فرشتہ اس شخص کے پاس آتا ہے تو اسی کی شکل میں آتا ہے، گنجے ہی کی شکل میں آتا ہے۔ فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، اس سے بھی وہی ساری گفتگو اس نے کی جو اس نے ابرس سے کی تھی، لیپر سے کی تھی، تو اس نے ویسا ہی جواب دیا جیسے اس سفید داغ والے ابرس شخص نے، یعنی لیپر نے جواب دیا تھا۔ تو فرشتہ وہاں سے بھی ہٹ جاتا ہے، پھر اسے کہتا ہے فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت، اگر تو جھوٹا ہو تو پروردگار تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا، پروردگار تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اب اس کے بعد آتا ہے اندھے کے پاس۔ اب یہاں پہ دیکھیں، وہاں میں نے آپ کو کہا تھا جب اس واقعے کو میں بیان کر رہا تھا کہ لیپر کا جواب کیا تھا، اور اس کے بعد بالڈ کا جواب یعنی اقرا کا جواب کیا تھا، گنجے شخص کا جواب کیا تھا۔ فرشتے نے جب ان سے سوال کیا تھا کہ تمہارے لیے کون سی چیز سب سے پسند ہے، تو انہوں نے سیدھے سیدھے اس بات کا ذکر کر دیا کہ بھائی مجھے یہ چیز پسند ہے،
لیکن جب اندھے سے اس فرشتے نے سوال کیا کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی عطا کر دے۔ تو شرائع حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے وہاں اپنے رب کو اس وقت یاد نہیں کیا تھا، اور اندھے نے جب فرشتے نے اس سے سوال کیا تو یہ کہا کہ مجھے میرا پروردگار یہ نعمت لوٹا دے، تو رب کو یاد کرنے کی برکت سے مولا نے اسے یہ انعام عطا فرمایا کہ وہ شکر کرتا رہا اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابھی آپ دیکھیں، وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ فَقَالَ، اندھا بن کر کے فرشتہ اس اندھے کے پاس آیا، فقال رجل مسکین وابن سبیل وتقطعت به الحبال في سفره فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك، کہا کہ بھائی میں ایک مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، اور سفر میں زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، میری مدد کرنے کے لیے پروردگار ہے، اس کے بعد تم ہی ہو، اب تم ہی کچھ میرے لیے کر سکتے ہو۔ پھر کہتا ہے اسألک بالذی رد علیک بصرک، اسألک بالذی رد علیک بصرک شأتا اتبلغ بها فی سفری، کہتا ہے کہ میں اس پروردگار کا واسطہ دے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں بینائی کی نعمت عطا فرمائی، اور سوال کیا کرتا ہوں، شأتا اتبلغ بها فی سفری، بس ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میرا زیادہ سفر مہیا ہو جائے۔ فقال قد كنت اعمى، تو اندھا کہتا ہے كنت اعمى فرد اللہ بصری، ہاں میں اندھا تھا۔ یہاں فرشتے کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہاری حیت کیسی تھی، فرشتے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ اندھے نے خود کہا كنت اعمى فرد اللہ بصری، میں اندھا تھا، میرے پروردگار نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ وہ فقیراً فقد اغنانی، اور میں فقیر تھا تو میرے مولا نے مجھ کو غنی کر دیا، مجھے مالدار کر دیا۔ فخذ ما شئت، تم نے تو صرف ایک بکری کا سوال کیا ہے، لیکن یہ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ میرے مولا کا ہے، لہٰذا تم جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو، تم جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو۔ یعنی اللہ نے دیا ہے تو مال اللہ کا ہے، جب اللہ کے بندوں کو ضرورت پیش آئے تو قید نہیں لگانی چاہیے کہ میں اتنا دوں گا یا اتنا دوں گا، لے لو تمہیں جتنی چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں ضرورت پیش آئے تو اللہ ایسا دینے والوں کو اور برکتیں عطا فرماتا ہے، اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور نوازتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کہتا ہے فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، آج میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا، جو چیز تم اللہ کی راہ میں لے لو، اللہ کے لیے لے لو، اس میں سے تم جو لینا چاہتے لے لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ فقال امسک مالک، تو فرشتہ کہتا ہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنے مال کو تم اپنے پاس رکھو، اپنے مال کو تم اپنے پاس رکھو۔ فَإِنَّمَا أُبْتُلِيتُمْ، تم تینوں کا امتحان لیا گیا ہے، تم تینوں کا امتحان لیا گیا ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ، یہ جو امتحان تھا، اس امتحان میں تم تنہا وہ شخص جو کامیاب ہو گئے ہو، اور پروردگار تم سے راضی ہو گیا ہے۔ الفاظ حدیث ہیں رضی اللہ عنک، کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْكَ، اور جو تمہارے دو ساتھی تھے یعنی گنجا اور لیپر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ اور ہوا یہی کہ جو اندھا تھا اس کے مال میں اللہ نے اور فراوانی عطا فرمائی، اور فراوانی عطا فرمائی، اور یہ جو دو شخص تھے گنجا اور ابرس، تو پروردگار عالم نے ان کو ان کی پرانی حیت پر پھیر دیا، ان کی پرانی حیت پر پھیر دیا۔ تو اس پورے واقعے سے جس بات کا ہمیں سبق ملتا ہے، جو درس ہمیں ملتا ہے، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر، اللہ نے جو دیا اس پہ شکر کرو، اللہ کا شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ کیوں نہ ہو، پروردگار خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ عِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر کیا تو میں نعمتوں میں زیادتی کروں گا، نعمتیں اور عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، یہاں دیکھیں کلام کا انداز کس طریقے سے، قرآن مجید کس انداز میں کلام فرما رہا، ان عذابی لشدید،
اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناشکری کرنے سے نعمت تو جاتی ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناشکرا بندہ اللہ کے عذاب میں بھی گرفتار ہو جاتا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ شکر کے حوالے سے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تقریباً 52 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پروردگار عالم نے شکر کا ذکر فرمایا، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ سورہ نمل کا مطالعہ کریں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک شخص نے کہا میں بلقیس کے تخت کو اتنے لمحوں میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اور تخت لا کر کے رکھا گیا، تب حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔ جب وہ تخت لا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھا گیا اور تخت مستقر ہوا تو فرماتے ہیں هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، کہ یہ میرے رب کے فضل سے۔ یہاں پہ ایک بات کو یہ بھی سمجھیں، هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، اسے بھی سمجھیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسے کبھی یہ مت سمجھنا کہ میرا ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے تو یہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے، یہ امانت اللہ کی ہے جو پروردگار نے آپ کو عطا کی ہے، تو یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں امین بنایا ہے، تو اس کو اسی انداز میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے جیسا اس نے ہمیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ اللہ کا فضل، یعنی جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ اگر آپ شکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ شکر سے اللہ کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ شکر کر رہے ہیں تو اس سے اللہ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ لنفسی ہی فرمایا، اس شکر کا فائدہ آپ کے لیے ہے، یعنی بندہ شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کو ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس نے ناشکری کی تو پروردگار عالم کو اس کے شکر کرنے یا ناشکری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کرنے کسی کی ناشکری سے پروردگار عالم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں ہمارے لیے، شکر کریں گے فائدہ ہمارا ہوگا، ناشکری کریں گے نقصان ہمارا ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں شامل کیا اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں شامل کیا، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث شریف صحیح درجے کی حدیث صحیح، آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح لغیری ہے، صحیح لذاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث صحیح کہتے کس کو ہیں؟ حدیث صحیح کہتے کس کو ہیں؟ حدیث صحیح کی تعریف میں امام نووی نے ایک اپنی الگ تعریف ان کی ہے، علامہ ابن صلاح نے ان کی ایک مستقل تعریف ہے، مقدمہ ابن صلاح، الباعث الحسیس، اور اس جیسی دوسری کتابوں میں جو مشہور تعریف ذکر کی گئی ہے، اس تعریف کے حوالے سے فرماتے ہیں حدیث صحیح وہ ہے متصل سندہ بنقل العدل الضابط ضبطا تاما من مبدأ السند الى منتہا من غیر شذوذ ولا علت قادحہ۔ یہ حدیث صحیح کا ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، یعنی حدیث صحیح وہ حدیث ہے جسے راوی حدیث نے ابتدائے سند سے آخر سند تک اتصال سند کے ساتھ روایت فرمایا ہو، اتصال سند کے ساتھ روایت فرمایا ہو، اور اس میں شذوذ بھی نہ ہو اور کوئی علت قادحہ بھی نہ ہو، ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے حدیث صحیح کی 5 شرطیں، کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ کیا؟ سند کا متصل ہونا، سند
سند کے حوالے سے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے والے اس میں کہ سند کہتے کس کو ہیں، یعنی حدیث روایت کرنے کی جو چین ہوتی ہے اس چین کو سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ تو وہ سند متصل ہو، اتنا سمجھ لینا آپ کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 5 شرطیں ہیں۔ سند متصل ہو، متصل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے حدیث روایت کی ہو ان میں سے کوئی راوی ڈراپ نہ ہو، شروع سے لے کر کے لاسٹ تک کوئی راوی اس چین میں سے ڈراپ نہ ہوا ہو تو اس سند کو سند متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی راوی ڈراپ ہو جائیں تو وہ وہاں پہ انقطاع پیدا ہو جاتا ہے اور پھر سند کے اعتبار سے حدیث صحیح کے درجے میں نہیں رہ جاتی۔ تو سند کا متصل ہونا، آج ان باتوں کو سمجھ لیں، ان شرطوں کو سمجھ لیں، ان شرطوں کی تشریح انشاءاللہ العظیم ہم آئندہ دروس میں کریں گے اس انداز میں کہ آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے۔ 5 شرطیں سند کا متصل ہونا، اور یہ جو سند کا متصل ہونا ہے شروع سے لے کر آخر تک ہو، شروع سے لے کر ابتدائے سند سے لے کر آخر سند تک سند متصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو راوی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، وہ عادل ہوں، وہ عادل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ضابط ہوں، عادل ہوں اور ضابط ہوں۔ اتصال سند، راویوں کا عادل ہونا اور راویوں کا ضابط ہونا، اور اس کے بعد اس میں شاذ نہ ہو، شذوذ نہ ہو، ٹھیک ہے، 4تھی شرط۔ اور 5ویں شرط ہے علت قادحہ نہ ہو، علت قادحہ نہ ہو۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھیں۔ ان 5 شرطوں کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ العظیم ہم آئندہ درس میں اس کی تشریح کریں گے۔ اب یہ باتیں ہو گئی، اس حدیث سے ہم کو ایک درس ملا کہ بندے کو ہمیشہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اپنی جو پرانی حقیقت ہے اسے کبھی بھلانا نہیں چاہیے کہ ہم پرانے میں کیا تھے، پہلے کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ آج اگر اللہ نے دیا ہے تو ہمیں اس پر غرور، گھمنڈ اور کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے اور بھی کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، پروردگار عالم اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان کی یہ صورت کیسی ہو جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف نہ کریں۔ اگر ہم شریعت کے پابند ہو گئے تو ہم اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اب میرے ساتھ امتحان لیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں امتحان سے گزر رہا ہوں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شریعت کے پابند رہیں۔ اگر آپ شریعت کے پابند رہیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے امتحان میں ناکام ہوں، کیونکہ شریعت ہی وہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کی رضا دلا سکتا ہے۔ اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے، جیسا کہ اپنے واقعے میں دیکھا کہ فرشتے نے کئی شکلیں اختیار کی، کبھی اچھی شکل میں آیا اور کبھی ابرص کی شکل میں آیا، کبھی اعمیٰ کی شکل میں آیا اور کبھی اقرا کی شکل میں آیا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے، قوت سے جو شکل چاہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص کریڈٹ اللہ کے حوالے کرتا ہے اس کی نعمت برقرار رہتی ہے، اس کی نعمت برقرار رہتی ہے، اور جو شخص کسی کام کا کریڈٹ اپنی ذات پہ لیتا ہے کہ نہیں یہ میں نے کیا، یہ میرا ہے، تو اس کی نعمت زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہم جو بھی ہیں یہ اللہ کی عطا سے، یہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی عطا ہے، اس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں یہ بات آتی ہے کہ میں کچھ ہوں، وہیں سے زوال شروع ہوتا ہے۔ ابلیس کا زوال جانتے ہیں آپ؟ بہت ساری مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ابلیس کہاں تھا اور کہاں آ گیا، صرف اس بات پر کہ انا خیر من آ گیا تھا وہاں، کہ میں کچھ ہوں۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ ہوں، جہاں یہ میں آ جاتا ہے نا اس کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور پروردگار عالم آج جو باتیں ہم نے اس درس حدیث میں پیش کیں اسے اللہ تعالی خالص اپنی رضا کے لیے
فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی خطا یا غلطی ہو تو پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔